علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter, Allah will take care of his world. اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی, دل میں نہیں. تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے if you think about it. دولت کمانا بالکل جائز ہے لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے, دل میں نہ آ جائے. کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے, ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے, تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا ہے؟ سیکھ لے. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ, یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو. کوئی عقل مند بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا. یہ مل جائے کسی کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے, تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. ہم شکایت بہت کرتے ہیں نا, ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہے, یہ کیوں ویسا ہے, یہ کھانا نہیں اچھا, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. تو وہی شکر کریں. غزہ کے بچوں کو دیکھیں آپ, what they are going through, تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہی نہیں. میک ایوری منٹ کاؤنٹ. 7th سننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اینڈ گڈ ہیلتھ. اللہ اکبر. ان 2 چیزوں پہ آج اٹیک ہے, یوتھ پہ اسپیشلی. اف یو نوٹس, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کتنا ٹائم کھاتا ہے ہمارا, ریلز اور یہ ساری چیزیں, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ٹائم بھی. کتنے کچھ ہم لرن کر سکتے ہیں, کتنے سکلز لرن کر سکتے ہیں. ہمیں بور ہونا چاہیے. ایکچولی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہوں گے اگر آپ ہم سے موبائل لے لیں گے. میں کہتا ہوں ہونے دو بور. میں نے جتنی زندگی میں چیزیں سیکھی بور ہو کے سیکھی. بور ہو کے تو دماغ کام کرے گا نا, بور ہو کے تو کریٹیوٹی باہر آئے گی. ہونے دے بور, ہونے دے انہیں. ٹربل کریٹ کرتے ہیں, کرنے دیں. 5 دن بعد وہ خود ہی کہیں گے ہمارا تو ذہن کھل گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں بور ہونے دیا, چیزیں آ گئی, آئیڈیاز آ گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ میں کتنے آئیڈیاز آئے تھے جب گھر تھے. تو اس لیے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے ہمیں, ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمارا, بہت. ہیلتھ اور ٹائم آپ کو پتا ہے وہ فارورڈ جاتا ہے, پیچھے نہیں آتا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور وہ نیٹ فلکس آپ کو پتا ہے کہ اس کے CEO نے مذاق میں کہا تھا یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ سلیپ کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیٹر جو ہے وہ سلیپ ہے, کیونکہ نیٹ فلکس کے پیک آورز وہ رات کو ہیں, مڈ نائٹ 12 to 4 AM, وچ مینز لوگ سو نہیں رہے. اور موبائل کا بھی یہی معاملہ ہے, ایڈکشن ہو جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتا موبائل. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بہت ویسٹ کرتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. دیکھیں, دن میں 1440 منٹ ہے. اگر منٹس میں کیلکولیٹ کریں, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کریں, نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیتی ہے. مسجد آنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی, 20 منٹ چلے لگا لیں. 20 منٹ بہت بتا رہا ہوں آپ کو. 20 into 5 100 منٹ. 100 منٹ آؤٹ آف 1440 منٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیلکولیٹ کریں, اور اتنی زبردست چیز اگر اس کے لیے 100 منٹس نہیں نکل رہے, ویسے تو 60 منٹ یوزلی ٹائم, 5 نمازیں ہو جاتی 60 منٹ میں, لیکن چلو میکسیمم 100 منٹ بھی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 10% آف دا ڈے بھی نہیں ہے, 10% ڈے. تو اس کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اللہ خیر سب کو توفیق دے. تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مینج کرنا ہمارے لیے, اور اس میں برکت بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے. آج اس کنٹری میں آئی نو پیپل دے آر ڈوئنگ 3 شفٹس, 3 to 2 جابز ایوریج پہ, برن آؤٹ ہو رہے ہیں. تو برکت کی طرف آنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک واقعہ ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں آیا کرتا تھا. تو دوسرا شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھائے کریں, دکان پر آئے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو, اللہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے, یہ نہیں مطلب کہ دکان چھوڑ کے بس بندہ مسجد میں آ جائے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے کہ علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے, یہاں کورسز ان میں شریک ہو, علم کے ساتھ جڑے, بچوں کو جوڑے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا. ریسٹ ایشورڈ, فائنینشیل ویلتھ کی بات ہو رہی, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ٹائم میں برکت لانے کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter, Allah will take care of his world. اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. صحیح حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اسی لیے ہمارے تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے تھے, جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہوئی تھی وہ تابعین ہیں, وہ کہتے تھے اپنی جنریشن کو کہ تم میں اور صحابہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی, دل میں نہیں. تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, if you think about it. دولت کمانا بالکل جائز ہے, لیکن as long as وہ ہاتھ میں رہے, دل میں نہ آ جائے. دل میں آ گئی تو پھر خطرناک بات ہے, پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے. ٹھیک ہے, جس کی لمٹ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ, پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا. تو غنا بھی ایک چیز ہے نا, دیکھیں اللہ غنا دے دے گا. اس حدیث میں یہ کہ اللہ تمہیں غنا دے گا, ریچنس آف دی ہارٹ, جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے, راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا. سورہ ضحیٰ میں ہے نا, اللہ کے نبی کو کہا. تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں. دیکھیں کریں, آپ محنت کریں دنیا کے لیے, کوئی حرج نہیں, لیکن please do not compromise your health, and please do not compromise the time, especially جو فرائض ہیں ان کو compromise کر کے نہیں, وہ برکت نہیں ہوگی. پھر rest assured وہ تھکا دے گا اللہ پہ, یہ حدیث کہہ رہی ہے. تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم. یہ ایج واپس نہیں آئے گی. اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے, ہیبٹ, اٹ ول گو اے لانگ وے, ٹرسٹ می. اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں, ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا. ایک اسٹڈی ہے, یوتھ کو بتا دیتا ہوں, مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے؟ بہت مشہور, چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ, مارش میلو اسٹڈی. یہ ایک سوشل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے, سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکولوجسٹ, انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا. لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں, 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا, بٹھا دیا, سامنے مارش میلو رکھی. ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً. تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا, سیلف کنٹرول شو کرنا ہے, ہاف آور, یہ کہہ کے چلے گئے. اب ہڈن کیمراز تھے, بچوں کو پتہ نہیں تھا. کچھ نے فوراً اٹھا لی, انسٹرکشنز فالو نہیں کی. کچھ نے تھوڑا صبر کیا. کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے, نہیں ہاتھ لگایا. اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا, بچوں کے لیے, لیکن سائیکولوجسٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تھا. وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے, جیسے بھی. 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے, بچوں کو. 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں. وہ بچے, وہ کوئی آفیسر تھے, کوئی جج تھا, ٹھیک ہے, کوئی بیوروکریٹ تھا, اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں. ٹھیک ہے, ان کی پرابلمز چل رہے تھے بہت زیادہ, ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا, ریلیشن شپس میں پرابلم تھا. خیر, ناٹ ٹو جج, کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں, لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل, اللہ نہ کرے. یہ بیسک چیزیں ہیں. تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا, اور انشاءاللہ یہ. اور 8ویں, سو نائز لرن فرام یور مسٹیکس.
देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो ये भी एक प्रोडक्टिव हैबिट है ना कि बार बार जब आपको पता लग गया एक जगह से करंट लग रहा है, इधर से करंट लग रहा है, तो इसको बार बार क्यों हाथ लगाना, सीख ले। जब आपको कोई बड़ा बता रहा है कि यार इस तरफ ना जाओ, ये कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं है, आई बीन देयर डन दैट, तो सीख जाना चाहिए इंसान को, कोई अक्लमंद बता रहा है, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक से लर्न करना ये असल में एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल इंसान की निशानी है। बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करना, फिर आप अल्लाह को ब्लेम नहीं करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आप अपने आप को ब्लेम करो कि क्यों नहीं सीखा आपने। अल्लाह ने आपको चांसेस दिए, अल्लाह ने आपको दिखाया कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको नोट किया करें अपनी मिस्टेक्स को। ये बड़ी सक्सेसफुल हैबिट है। सक्सेसफुल लोग ये करते हैं कि वो देखते हैं कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग और दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह। 9th एंड सेकंड लास्ट इज पेशेंस, सब्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को सब्र से बेहतरीन गिफ्ट नहीं दिया गया। ये मिल जाए किसी को, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है, तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन सब्र क्या है? सब्र इज नॉट मैरिली वेटिंग, दैट इज सफरिंग। सफरिंग में और सब्र में फर्क है, सफर और सब्र में फर्क है, इंग्लिश वाला सफर। सफरिंग सब्र इज वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, दैट इज सब्र। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र मुसीबत के शुरू में होता है। बड़ी टेक्निकल बात, ठीक है। बाद में तो सब कर लेते हैं, बुरा भला कह के, गुस्सा निकाल के, वो तो सब कर लेते हैं, बाद में कहते हैं चलो अब मैं सब्र करता हूं। वो सब्र नहीं है, वो तो हो गया जो होना था। सब्र होता है शुरू में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिस इज सब्र। कोई बैड न्यूज सुनी, हाँ तकलीफ होगी, गुस्सा भी चढ़ता है कभी, मैं भी इंसान हूं, आई नो, बट दिस इज प्रैक्टिसिंग सब्र, सेल्फ कंट्रोल। लेट्स प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो ये गिफ्ट है, गिफ्ट जिनको मिल गया तो वो कंफर्म जन्नत का टिकट है, क्योंकि जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी है, फरिश्ते ने सलाम करेंगे, सलाम है तुम पे क्योंकि तुम सब्र करने वाले थे, यू यूज्ड टू प्रैक्टिस पेशेंस। तो सब्र इबादत में भी है, नमाज के लिए भी सब्र चाहिए, और हराम से बचने के लिए भी सब्र चाहिए, और लोगों की दी हुई तकालीफ पे भी सब्र है। लोग बुरी बातें करेंगे, बुली करेंगे, तकलीफ दे अल्फाज कहेंगे, सब्र जरूरी है, ठीक है। और लास्ट हैबिट है, वेरी एक्सीलेंट हैबिट, जो फलसफा है पूरी जिंदगी का, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है हमें, वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, जिसकी बड़ी कमी है हम सब में। इतनी नाशुक्री है, इतनी नाशुक्री है। वो हमारी एक वो मुगीरा की वालदा है, मेरी भी माँ की तरह है, आंटी आसिया, उनके साथ मेरे बड़े पॉडकास्ट हैं। तो वो एक मजाक में बात करती है कि कुछ लोगों को नेमत सिंड्रोम है। नेमत सिंड्रोम क्या होता है कि उनको नेमतें बहुत दे दी, अल्लाह ने संभाला नहीं जा रहा, तो हम नाशुक्री कर रहे हैं। नेमतें ही नेमतें हैं जिंदगी में। तो हम देखें तो हमारी जिंदगी में बहुत नेमतें हैं, तो ग्रैटिट्यूड की आदत बनानी चाहिए। ग्रैटिट्यूड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि शुक्र है अल्लाह का, ग्रैटिट्यूड अमल में नजर आना चाहिए। शुक्र है तो फिर अमल भी करो ना, नमाज पढ़ के दिखाओ, दैट इज ग्रैटिट्यूड। सदका खैरात करके दिखाओ, दैट इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अल्लाह के लिए किसी को माफ करके दिखाओ, ये शुक्रगुजारी है, ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड में हिकमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि ये कुरान की आया है कि हमने लुकमान को वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, हमने बेशक लुकमान को हिकमत दी, कहा अल्लाह का शुक्र कर, ये हिकमत है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, देखें स्पेशली यूथ के, हम शिकायत बहुत करते हैं ना, हर चीज को क्रिटिकली देखते हैं, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है, ये खाना नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये चीज मुझे पसंद नहीं आई। तो वही शुक्र करें, गजा के बच्चों को देखें आप, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे टेस्ट ही कहां किया ही नहीं। अल्लाह तो इतना लीनियंट है, इतना जेनरस है मेरे साथ, लेट्स थैंक हिम। तो ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इबादत में भी खूबसूरती आएगी, आपका दिल सजदा जब करेंगे मजा आएगा, सुभान रब्बियल आला कहते हुए कि वाकई अल्लाह इतना मेरे साथ जेनरस है, इतना लीनियंट है, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, तो सुभान रब्बियल अजीम कहते हुए भी मजा आएगा इंशाल्लाह, सजदे में भी, रुकू में भी मजा आएगा। तो इसको हैबिट बनाएं, अपनी नेमतों को इंशाल्लाह उन पे शुक्र किया करें, लिखा करें बकायदा
कि आई एम थैंकफुल टू यू अल्लाह, लिखने से इंशाल्लाह ताला चीजें याद रहती हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज द लास्ट हैबिट इंशाल्लाह ताला। बाकी बेशुमार सुन्नतें हैं, छोटी छोटी मेंशन कर देता हूं। घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर होना और सलाम करके एंटर होना, शैतान भाग जाता है। देख कितनी सिंपल है लेकिन कितना बड़ा फायदा है। शैतान जहां से भाग जाए वहां पे फिर बरकत होती है, अदरवाइज नहुसत होती है। तो कोई ना भी हो फिर भी सलाम करना चाहिए, हदीस है। इसी तरह आप देखेंगे 1/3 रूल ऑफ ईटिंग, 1/3 स्टमक को खाली रखना, कितनी खूबसूरत सुनना है। सुबह शाम के अज़कार इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, उन पे कोई कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं हुआ लोगों को समझाया जाए कि सुबह शाम के अज़कार की ट्रांसलेशन क्या है, उनकी इंप्लीकेशंस क्या है। तो ये बहुत सी सुन्नाज है। सो जज़ाकल्लाह खैर, ये 10 प्रोडक्टिव सुन्नाज मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इतना तो हमें करना चाहिए, जिस इंसान ने हमसे इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि वो कह रहे हैं मैं अपनी बेस्ट दुआ तुम लोगों के लिए बचा के रखी है, अपना नहीं सोचा हमारा सोचा। तो इतना तो बनता है कि हम कोशिश तो करें ना उनकी सुन्नतों पे इंशाल्लाह अमल करने की, ताकि हमें भी हौज़ कौसर से जो है वो नबी सल्लम अपने हाथ से पानी पिलाएं। अदरवाइज तो कह दिया जाएगा पीछे हटो पीछे हटो, फरिश्ते कहेंगे ये तो वो है जिन्होंने तो सुन्नत पे कभी अमल ही नहीं किया, तो बिदअत में पड़ गए ये लोग। तो अल्लाह हमें सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाह बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।